افتخار احمد بروئے کار آ گئے۔ بعید نہ تھا کہ 2 ماہ پر محیط اس طویل دورے کا اختتام فتح کا ذائقہ چکھے بغیر ہی ہو جاتا ہے اور تام جام سے سجائے گئے نئے انتظامی فیصلے بھی یکسر رائے گاں قرار پائے جاتے کہ افتخار احمد بروئے کار آ گئے۔ افتخار احمد کی بولنگ بھی عجب قصہ ہے کہ کپتان بلے بابر اعظم تھے یا اب شاہین آفریدی ہیں، بالر افتخار احمد پر بھروسہ کرنے میں یکساں بخل سے کام لیتے ہیں اور انہیں آل راؤنڈر تسلیم کرنے سے انکاری نظر آتے ہیں۔ کہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کپتان نے جس مقصد کے تحت افتخار احمد کو گیند تھمائی ہو وہ اس عقائد کو نبھا نہ پائے ہوں۔ ون ڈے ورلڈ کپ میں جب بابر اعظم کو پہلے پاور پلے میں کوئی آفت کا گوشہ نظر نہ آتا تو وہ افتخار احمد کو ہی گیند تھما دیا کرتے۔ اب بطور آف اسپنر افتخار احمد سے جو کنٹرول کپتان کو مطلوب ہوا کرتا وہ مکمل نظم و ضبط سے فراہم بھی کیا کرتے، مگر پھر بھی عقدہ یہی رہا کہ ٹورنامنٹ کے کسی بھی ایک میچ میں بھی ان کا کوٹا پورا کروانے کی زحمت نہ کی جاتی۔ یہاں کرائسٹ چرچ میں بھی پوسٹ میچ تقریب کے میزبان مارک رچرڈسن متعیر تھے کہ اگر افتخار احمد اس قدر مؤثر بالر ہیں تو اس سیریز میں پہلے بالنگ کرتے کیوں نہیں دکھائی دیے، وہ مستقبل میں بھی یہ کردار نبھائیں گے؟ یہ شاہین آفریدی کی قائدانہ صلاحیتوں پر بھی بہرحال ایک سوالیہ نشان ضرور ہے کہ جب پچھلے 4 میچز میں ان کے ریگولر بالرز کو یہ ایک بریک تھرو تو دور کنٹرول تک فراہم کرنے سے قاصر تھے تو افتخار احمد نظر التفات کے مستحق کیوں نہ سمجھے گئے۔ حارث رؤف کے لیے ورلڈ کپ کے بعد یہ سیریز بھی ایک ڈراؤنا خواب رہی ہے۔ پچھلے میچز میں جب وہ پے در پے کیوی بلے بازوں کے عتاب کا نشانہ بن رہے تھے تو بھی شاہین نے اپنے طے کردہ منصوبوں سے قدر انحراف کر کے افتخار احمد پر بھروسہ کرنے کا کیوں نہ سوچا۔ ڈونیڈن اور ہیملٹن کے بعد کرائسٹ چرچ میں بھی آتے ہی کیوں کیویز کرکٹ کنڈیشنز کا حلیہ بھی کچھ بدلا ہے اور بالآخر سیریز کے اختتامی مراحل میں آ کر ہی ایک ایسا میچ دیکھنے کو ملا جس میں اگرچہ چوکوں چھکوں کی برسات تو نہ تھی مگر یہ پچھلے تمام دھواں دار میچز سے زیادہ دلچسپی کا سامان لیے ہوئے تھا۔ شاہین آفریدی کی قیادت میں بھی ایک مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملی کہ بطور بالنگ کپتان انہوں نے اپنے بالنگ اٹیک پر اعتماد کا اظہار کیا اور ٹاس جیت کر ہدف کے دفاع کا فیصلہ کیا۔ بہرحال یہ بھی بہتری کی سمت ایک قدم تھا اور پھر پچ بھی ان کے اس فیصلے کی تائید کرتی دکھائی دی کہ دن کے کھیل میں اس استعمال شدہ پچ کا دوسری اننگ میں سست تر ہو جانا یقینی تھا۔ ویسا ہی ہوا اور تمام بلے باز پچ کی رفتار سے جوجھتے نظر آئے۔ پاکستان کے لیے اس دورے میں ایک مثبت پہلو عباس آفریدی کی دریافت ہے جنہوں نے ثابت کیا کہ وہ ڈومیسٹک اور فرنچائز سرکٹ میں کامیابی کے بعد انٹرنیشنل لیول دباؤ کو جھیل سکتے ہیں اور اپنے اعصاب سنبھال سکتے ہیں۔ مگر جہاں تک بات ہے اس تجربہ سازی کے وسیع تر نتائج کا کہ ورلڈ کپ کے تناظر میں پاکستان کے لیے اپنے حتمی اسکواڈ کے وسائل طے ہو سکیں، اس میں بہرحال یہ دورہ کوئی مدد فراہم نہیں کر پایا۔ اوپننگ کمبینیشن ابھی بھی طے ہونے کی منزل سے کوسوں دور ہے کیونکہ ایک ممکنہ اوپنر محمد حارث کو اس سیریز سے آرام دیا جا چکا ہے۔ مڈل آرڈر کے سوال ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں کہ اعظم خان اور نہ ہی صاحبزادہ فرحان ان کا کوئی جواب دے پائے ہیں۔ بحیثیت مجموعی یہ دورہ پاکستان کے لیے کہیں بھی ثمر آور نہیں رہا۔ فتح کے پاس پھٹک کے نہ دی اور نئی مینجمنٹ کے نئے فیصلے بھی کرنے سے قاصر رہے تاں کہ افتخار احمد بروئے کار آئے اور ایک آخری میچ کی فتح کا دلاسا میسر ہو پایا اور اب اس ساری تگ و دو کو لغوی طور پر لا حاصل بھی نہیں کہا جا سکتا۔